احسان کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے شکر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان تب ہوگا جب ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، محبت تو کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی بھی کرتا ہے، اپنا مال والدین کی چاہت پہ قربان تو کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی اگر والدین کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ احسان کے معنی کو نہیں پہنچا۔ باپ کہے بیٹا فلاں پہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور بیٹا کہتا ہے بابا آپ کے پاس اتنے پیسے میں نے دیے ہوئے ہیں، گھر میں سے اٹھائیں جہاں آپ کا جی چاہے خرچ کریں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اولاد والدین کے حکم پر اپنا مال قربان کرے، محنت مزدوری کر کے اپنے والدین کی چاہت پہ ان مال کو خرچ کرے، یہ بڑی بات ہے۔ مگر اس سے بھی بڑی بات تب بنتی ہے، احسان صحیح معنوں میں تب ہوگا جب پیسے بھی جیب سے دے اور ساتھ کہے بابا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ہم 6 بھائی، ہم 5 بھائی، ان 5 بھائیوں میں آپ نے مجھے چوائس کیا، میری آمدن کو اس قابل سمجھا، بابا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری آمدن اور میرے پیسے کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو جب قاری صاحب نے یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھایا نا انشکر لی ولوالدیک، جب آپ نے یہ پڑھا تو گھر واپس لوٹے، گھر آئے تو بڑے پریشان۔ ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، پیار سے سینے لگایا اور فرمانے لگی بیٹا بتا آج پریشان کیوں ہے؟ ماں ہوتی ہے نا، وہ بچے کی انداز کو سمجھ جاتی ہے آج کچھ روگ لگا ہوا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے سینے سے لگایا، فرمایا پتر دس وجہ کی کیوں پریشان ہو؟ اس وقت عرض کرنے لگا امی جان آج ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس آیت نے مجھے پریشان کر دیا، قرآن مجید کی آیت نے پریشان کر دیا۔ ماں فرمانے لگی بیٹے اتنی چھوٹی عمر میں کون سی آیت نے تجھے پریشان کیا ہے؟ اس وقت عرض کرنے لگا امی جان قاری صاحب نے پڑھایا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ امی جان میں چھوٹا سا بچہ ہوں، یا ماں کا شکر ادا کر سکتا ہوں یا اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتا ہوں، دونوں کا شکریہ ادا کرنے کی ہمت نہیں۔ چھوٹا بچہ ہوں، ماں بڑی کمال کی تھی، ماں بڑی ولیہ تھی، کہنے لگے پتر جا اپنے رب کو راضی کر، میں تیرے تے راضی ہوں، میں اپنے حق معاف کرتی ہوں، رب کا شکر ادا کر۔ با یزید بستامی چھوٹی سی عمر میں گھر سے باہر نکل کر جنگل میں چلے گئے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، مالک کی رعایت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے، نہروں سے پانی پیتے رہے، مگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے۔ عبادت گزاری میں 30 سال گزر گئے۔ 30 سال گزارنے کے بعد ایک دن سوچنے لگے با یزید 30 سال ہو گئے عبادت کرتے، آج دیکھو بلا ولایت کے کس مقام پہ ہو، ولایت کا کون سا درجہ جس پہ میں فیض ہوں۔ اس وقت میں نے جو 30 سال اس مالک کی عبادت کی ہے، درختوں کے پتے کھا کر، دریاؤں سے، نہروں سے،
پانی پی کر میں نے گزارا کیا تو دیکھوں، تو جب جھانک کے دیکھا تو پلے کچھ نہیں تھا، اندر کچھ نہیں تھا، حیران ہوئی۔ اللہ پاک نے تو حکم فرمایا تھا کہ انشکر لی والی والدین، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کیوں نہ ہوئے 30 سال اس کا شکر ادا کیا ہے، جاؤ ذرا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ وہاں سے نکلے، جب واپس گھر لوٹے، صبح تہجد کا ٹائم تھا، باہر پانی آ رہا تھا نالی سے، تو سمجھ گیا کہ امی جان تہجد کبھی قضا نہیں کرتی۔ 30 سال کے بعد رات کے پچھلے پہر بایزید بستامی گھر پہنچے، اپنی والدہ ماجدہ کو ملے، ان سے باتیں ہوئی، کچھ کھایا پیا، ماں نے کچھ دیا۔ اس کے بعد ماں نے تہجد ادا کی۔ تہجد ادا کرنے کے بعد ماں نے فرمایا بیٹے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، ابھی رات پڑی ہے، بھی کچھ پڑی ہے، تو آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ اب ماں تھی، ماں سو گئی، بیٹا بھی سو گیا۔ احباب ذی وقار توجہ کیجیے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ ماں نے سوتے ہوئے ایک بار کہہ دیا بیٹا پانی تو لاؤ، بیٹا پانی لاؤ۔ باجدید بستامی جلدی سے اٹھے، دوڑے، گھر میں گئے، دیکھا جتنے بھی برتن تھے سارے خالی، دوڑ کے گئے، قریب دریا تھا، وہاں سے پانی لے کے آئے۔ جب واپس پانی لے کے آئے، سردیوں کی راتیں تھیں، ماں پھر سو گئی، ماں پھر سو گئی، نیند میں ہے۔ ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پیالہ پانی کا لیا، ہاتھ میں لے کے ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، ماں کے سرانے کی طرف کھڑے ہوئے، ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ اور باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کھڑے کھڑے آپ کے ہاتھوں پہ برف جم گئی، ادھر ماں اٹھی، ماں نے کہا پتر خیر ہے کیوں کھڑا ہے؟ امی جان آپ نے نیند میں کہا تھا بیٹے پانی تو لاؤ، میں تب سے پانی لے کے کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ماں مانگے اور میں اندر سے برتن بھرنے کے لیے جاؤں اور حکم میں تاخیر ہو جائے، حکم میں تاخیر ہو جائے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ماں نے پیالہ لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کیا مالک اتنے 30 سال اس نے تیری عبادت کی ہے، آج یہ ماں اس پہ راضی ہو گئی ہے اور تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اسے ولیوں کا سلطان بنا دے، اسے ولایت کا مقام عطا فرما دے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں نے ابھی سارے سجدے سے اٹھایا نہیں تھا، جب میں نے دل میں جھانک کے دیکھا تو اللہ رب العزت نے 14 طبق میرے سامنے روشن کر دیے، 14 طبق روشن ہو گئے۔ احباب ذی وقار اب پتا چلا کہ رب کن پہ راضی ہوتا ہے، رب کی رضا کیا ہے۔ رب کی رضا اس میں ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کیا جائے اور والدین کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ احباب ذی وقار شکر کی بہترین علامت میں نے آپ کو عرض کی کہ جب والدین آپ سے کچھ مانگے، سب سے پہلے آپ اس بات پہ خوشی محسوس کریں کہ والدین نے آپ کو پسند کیا ہے، آپ کی کمائی کو پسند کر لیا ہے، آپ کی کمائی اس قابل ہے کہ والدین نے پسند کر لی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کرے امی جان میں تو اس قابل نہیں تھا مگر آپ نے قبول جو کر لیا۔ اچھا مجھے ایمان سے بتائیں جس بندے کو اللہ رب العزت حج کی سعادت عطا فرمائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ اللہ کا کتنا شکر گزار بندہ بنے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اپنے گھر بلایا، مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو ایک نگاہ محبت سے دیکھنا ایک قبول حج کا ثواب ہے، قبول حج کا ثواب ایک نگاہ دیکھنا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں جب والدین آپ سے 5-4 ہزار روپیہ مانگے اور آپ دیں تو اللہ پھر کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو صرف دیکھنا ہے محبت سے، اگر محبت سے ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے تو پھر خود سوچیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی راضی ہو، پھر اللہ رب العزت کی ذات کتنی راضی ہو۔ احباب ذی وقار شکر کا طریقہ یہ ہے کہ والدین کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کر کے پھر احسان نہ جتایا جائے، امی میں نے 4 دن پہلے تو آپ کو دیے تھے، یہ نہیں، یہ احسان نہیں ہوگا کہ آپ نے دے کے جتا دیے تو کیا دیے، اس سے ماں کا دل دکھے گا
اور ادھر ماں کا دل دکھے گا تو جب رب کی رحمت آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو، ادھر والدین کو آپ راضی کر لے، رب تعالیٰ خود بخود آپ پہ راضی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے یا ناراض ہے تو کوئی نشانی بھی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ہے نشانی۔ عرض کیا آقا کون سی؟ فرمایا اپنے والدین کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ تم پہ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ رب تعالیٰ نے والدین کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، والدین کی رضا میں، اور اپنے شکر کے ساتھ اپنے اس بچے کے اس شخص کے والدین کے شکر کا حکم ادا فرمایا۔ اتنی عظمت ہے والدین۔ احباب ذی وقار، احسان کا دوسرا معنی شکر ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ احسان کا معنی شکر، اسی بات پہ آج تھوڑی اور ایک مثال آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس علاقے میں گھروں میں جانور پالا جاتا ہے جسے کتا کہا جاتا ہے۔ یہ جانور پالا جاتا ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے اس کو پالتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جس جگہ کتا یا تصویر ہوگی اس گھر پر، اس جگہ پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو اس بات کا، اس مسئلے کا آج آپ حل سماعت فرما لیں۔ اکثر آپ پوچھتے ہیں جس جگہ پہ کتا لڑانے کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ آپس میں لڑایا جاتا جانوروں کو، اسی طرح ریچھ کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، جو اس طور پہ رکھے تو یہ ان کے لیے گناہ کا سبب ہے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر ویسے گھر میں پالنے سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو مجھے سچی بتائیں اللہ نے پھر اس کتے کو پیدا کیوں کیا؟ گھر میں رکھوالی کے لیے، پالنے کے لیے شرعی حکم منع نہیں ہے۔ منع اس لیے ہے کہ جب شوقین لوگ لڑانے کے لیے، ظلم کروانے کے لیے تب پالتے ہیں، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور تصویر کا مسئلہ سماعت فرما لیں، جس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصویر کا حکم فرمایا، ان دنوں میں پتھروں پہ بنا کرتی تھی تصویر، مورتیں بنا کرتی تھی جنہیں بت کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جہاں بت ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اگر آج کے اس دور میں دیکھیں تو تصویر تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، ہر ملک کے لوگ کی اوپر تصویر ہے۔ تو بندہ خانہ کعبہ میں بھی ہوتا ہے تو پاسپورٹ ساتھ ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اگر تصویر یہی دی جائے جو بظاہر ضرورت ہے تو پھر بتائیے رحمت کا فرشتہ ہے کہاں؟ پھر تو زمین پہ اترے گا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے تصویر ہو اور کتا ہو کہ جو لڑائی کے لیے رکھا جائے، اور تصویر ہو جو پتھر کو تراش کے بنائی جائے، بت کی صورت میں بنائی جائے، ایسی تصویر جہاں ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ورنہ قرآن مجید گواہ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، اور 309 سال تک اللہ کے ولی سوتے رہے اور باہر کتا آرام سے بیٹھا رہا۔ وہاں رحمت کا فرشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ جانور وہ جو لڑانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے رکھا جائے۔ احباب ذی وقار، یہ جانور ہم اسے بڑا حقیر سمجھتے ہیں، مگر اہل اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی کمال کی مثال دیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی 2 صفتیں کسی بندے میں آ جائیں تو یہ ولی بن جاتا ہے۔ چلیں ایک بات میں آپ کے سامنے آج گوش گزار کرتا ہوں۔ ہم 24 گھنٹوں بعد یا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے بعد صبح شام ایک روٹی ڈال دیتے ہیں کتے کو، ایک روٹی ڈال دیتے ہیں، مگر آپ سو جاتے ہیں، وہ جانور ہو کر آپ کا پہرا دیتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اپنے مالک سے وفا کرتا ہے۔ اب وفا اس طرح کیوں کہ وہ ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جانور اتنی وفا کرتا ہے۔ ارے نوجوان، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کہ جس والدین نے تجھے بچپن سے پال کر آج جوان کر دیا ہے، بتا تو اس جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے جو والدین کی خدمت کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں، تیرے پاس والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے، ان کے پاؤں دبانے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ اگر نوجوان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر
خود سوچ لے کہ تیرا جو حشر ہے وہ کس جگہ ہونے والا ہے۔ احباب عزیز وقار، جانور ہو کر اور جسے ہم نجاست سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، وہ جانور اپنے مالک سے اتنی وفا کرتا ہے۔ اور احباب عزیز وقار، مالک اگر 3 مہینوں کے بعد بھی گھر میں آئے تو جانور کبھی پہچان بھولتا نہیں ہے۔ جانور ہے، جانور، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور یہ جانور ہو کر 3 مہینوں کے بعد اگر مالک گھر میں آئے تو یہ اپنی دم ہلا کر اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے، اس کے کبھی پاؤں میں گرتا ہے۔ کاش کہ تو بھی کبھی والدین کے پاؤں میں بیٹھا کرتا، کاش کہ یہی صفت جو ایک جانور کی ہے، اور جانور بھی وہ جسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ احباب عزیز وقار، یہ ہماری نگاہ میں حقارت ہے، مگر سنیے جس امام کی ہم پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ گلی میں چل رہے ہیں، اور گلی میں چلتے چلتے جب آپ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو گلی بڑی تنگ تھی اور آگے کتا سو رہا تھا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ رک گئے۔ پیچھے ایک شاگرد آئے، شاگرد نے آ کے کہا کہ سر آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں حضور، آپ شفقت فرمائیں۔ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ سو رہی ہے۔ اللہ کی مخلوق ساری رات اپنی ڈیوٹی کرتی ہے، اب اس کے سونے کا ٹائم ہے۔ اگر میں یہاں سے گزروں گا تو جانور کی جو سننے، اس جانور کی حس جو سننے کی ہے بڑی تیز ہے، بڑی دور سے چھوٹی سی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو اگر میں اس کے قریب سے گزروں گا، میں جتنا بھی پاؤں آستہ سے زمین پہ رکھ لوں، یہ تب بھی اٹھ جائے گا، اس کی نیند میں خلل لائے گا۔ احباب عزیز وقار، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ملا کے رکھتے ہیں، وہ جانور وقت کا بھی اس طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ جانور کا خیال اسی لیے رکھا جا رہا ہے کہ یہ اپنے مالک سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کاش کہ نوجوان اسی جانور کو سمجھ کر، اسی جانور کو کہ جن کے 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی، پھر کوئی تھالی پلیٹ چھابی نہیں، پھینک دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے روٹی بھی، عزت احترام وقار سے کوئی نہیں دیتا، پاس کوئی نہیں آنے دیتا۔ اتنی قدر ہم کرتے ہیں اور اس کی اتنی وفا ہے، کاش کہ یہ نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا، کاش کہ یہ نوجوان والدین کے سامنے بھی ادب سے اپنے سر کو جھکا کے رکھتا، جب والدین سے بات کرتا تو اس کی نگاہیں والدین کی نگاہوں میں نہ ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد والدین کو عزت دینا بھی تھا، اور اپنی امت کو سمجھانا یہ تھا کہ والدین کی قدر کس قدر کی جاتی ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عظمت کیا ہے۔ ہم میلاد منانے والے بن گئے، میلاد کی محفل سجانے والے بن گئے، مگر میلاد مصطفیٰ کے مقصد کو نہ سمجھے۔ احباب عزیز وقار، جب کوئی بھی شے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو ردی بنا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ لوہے کی چیز ہے، اگر یہ کام کی نہ رہے تو کیا کیا جاتا ہے، یہ کباڑیا کو تلا دی جاتی ہے، اور کباڑیا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، پھر اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز مقصد سے ہٹ جائے، کرسی ٹوٹ جائے، آگ جلا دی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تب تک قدر ہے جب تک مقصد ہے۔ انسان، ہم نے میلاد تو منایا مگر میلاد کے مقصد کو بھول بیٹھے۔ میلاد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ والدین کی قدر کرنا۔ امی حلیمہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ماں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 سال پالا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں حلیمہ کو پالا ہے، بظاہر خدمت کی اماں حلیمہ نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اپنی چادر جو کملی جس کی رب قسمیں بیان کرے قرآن پاک میں، اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جب بزرگ خاتون، آپ نے اس کو مال بھی پیش کیا، جب وہ چلی گئی تو صحابہ کرام کو سرکار فرمانے لگے، تمہیں خبر ہے یہ کون تھی، پتہ ہے کون تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے پتہ ہے کون تھی؟ عرض کیا آقا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ میری ماں تھی جس نے 2 سال میری خدمت کی، جس نے 2 سال خدمت کی ہو، میرے آقا اتنا پیار اسے دے، اور جس ماں نے 9 مہینے آپ کو اور مجھے پیٹ میں رکھا ہو۔
جس باپ نے اپنی جوانی اور کمر جھکا دی ہو اس نوجوان کی تعلیمات کے لیے، مجھے بتائیے اس والدین کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا میسج دیا ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو کتنا سمجھا، کتنا مانا، اور ماننے کے بعد پھر اس پہ عمل کتنا کیا؟ تو جواب ہمارا زیرو کی طرف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی رسوا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام اور آنے کے مقصد کو چھوڑ دیا، مقصد کو بھول بیٹھے، قدروں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے، مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں اماں آمنہ زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد مصطفیٰ نماز میں ہوتا، اور امی جان فرماتی بیٹا محمد میں نماز میں ہوتا، تو امی جان فرماتی بیٹا محمد میری بات تو سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد مصطفیٰ نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ وہ مصطفیٰ جو فرمائے کسی صحابی کو دوران نماز بلائے تو ہر صحابی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کاش میری ماں ہوتی اور مجھے نماز کے دوران فرماتی۔ آج ہمیں اپنے بچوں سے فرصت نہیں ملتی، ماں بلاتی ہے بلاتی رہے۔ آج ہم سوئے پڑے ہیں، ماں باپ بلا رہے ہیں تو کیا فکر، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو تو سمجھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی والدین کی قدر بتائی ہے، کاش کہ ہم والدین کی فرما بردار بن جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے آقا والدین کی اتنی قدر کرنے والے، اور میرے آقا فرماتے میں نماز توڑ دیتا ہوں، اور افسوس ہے اس شخص پر جو آج بھی نبی پاک کے والدین کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو حضور کے والدین کے بارے میں بھی خیال کرتا ہے کہ کون تھے۔ وہ جو لفظ بولتے ہیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے والدین کو اگر ہم دیکھیں اپنے والدین کو قبول حج کا ثواب ملے تو مصطفیٰ کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں تلے ہے۔ بتائیے جو مصطفیٰ کریم کائنات کو بانٹنے والے ہیں ان کی ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ احباب ذی وقار، آؤ اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہ رہا ہوں کہ والدین کی قدر کرو، جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کی قدر کر لو۔ یہ ایک بار نعمت اللہ واپس لے لے تو دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ والدین کی قدر کرے، اور ایک اعلان